السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اور سامعین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام حسن احوال اسلام چینل اردو پر ہر منڈے کو 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بعد ازاں فیس بک پر، یوٹیوب پر اور اس کی ریکارڈنگ بھی مختلف وقتوں میں آپ ملاحظہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے توفیل اور اس مبارک مہینے کے توفیل اور اس اسلامی سال کے اختتام کا یہ آخری پروگرام ہے، تو اس کے توفیل امت مسلمہ کو بالخصوص اور جملہ سننے والوں پر اپنا لطف و کرم فرمائے، انسانیت کو امن اور ہدایت پر گامزن فرمائے۔ آئیے، اسلامی سال کا اختتام ہے، تو اس حوالے سے جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے اسی کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ موسم بدلتے رہتے ہیں، ارما مچلتے رہتے ہیں، لیکن جو محبت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق اور اللہ رب العزت کے قرآن سے جو نسبت کا تعلق ہے وہ مومن کی جان ہے۔ مومن کہیں بھی رہے، کئی موسم بدلتے رہیں، لیکن اس کی محبت اور اس کی ڈائریکشن ہمیشہ اپنے رب کی طرف اور اپنے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان کے خدام یعنی اولیاء اور صالحین کی طرف رہتی ہے۔ یہ پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، یعنی وہ سبق یاد کروایا جائے، وہ جو اوراق ہیں ان کی ورگردانی کی جائے اور ماضی کے دریچوں میں جھانک کر بندوں کو پھر سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا جائے، جس کے بارے میں اقبال کہتے چلے گئے: نغمہ کجا و من کجا، ساز سخن بہانہ ایست، سوئے قطار میں کشم ناکہ بے زمام را۔ تو لہٰذا پروگرام کو شروع کرتے ہیں اللہ رب العزت کے کلام سے، اور آپ کو معلوم ہے آیت درود و سلام سورہ کا نمبر 33، آیت کا نمبر 56، اور آیت درود و سلام ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ ہے آیت درود و سلام جو ہم نے پڑھی، اور مومن ہمیشہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں درود و سلام پڑھتا ہے، اپنے رب کی سنت کو بجا لاتا ہے، اور درود و سلام ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کے سارے غم دور ہو جاتے ہیں، اس کے سارے ہم دور ہو جاتے ہیں، اس کی ساری تکلیفیں، مشکلات، پریشانیاں سب دور ہو جاتی ہیں، ان مشکلات آسانیوں میں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خیر اس بندے کے پیچھے جو ہے وہ اس کو اپنے حالے میں لے لیتی ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا: دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ تو درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا یہ خوش نصیبوں کا کام ہے اور سنت الہیہ کو ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مومن کی یہ شان ہے اور مومن کا یہ کام ہے اور مومن کا یہ مقام ہے کہ وہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کرتا چلا جاتا ہے۔ جتنا عاجز ہوگا اتنا زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بلندی پائے گا، اور جب ہلکا یارہ میں ہوگا تو بریشم کی طرح نرم ہوگا، لیکن جب دشمنوں کے مقابلے میں ہوگا تو فولاد کی طرح جو ہے وہ مضبوط اور طاقتور دکھائی دے گا۔ بقول اقبال: ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو لہٰذا آئیے اس عاجزی کے پیدا کرنے کا جو نسخہ، جو طریقہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ ہے معافی، وہ ہے استغفار۔ استغفار کے کلمات جب بندہ پڑھتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی کوئی اپنا ہو یا بیگانہ آ کے جھک جاتا ہے تو وہ رب العالمین ہے، وہ شان رب العالمینی کے ساتھ اس بندے کو اپنی قربت، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب کر دیتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ تلقین کیا ہے، معافی کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک دروازہ توبہ کھلا ہے، جو چاہے اللہ کی دربار میں جا کر جہاں بیٹھ کر معافی مانگ لے۔ لیکن اس نے ایک ایسا کمپیٹنٹ اور ایسا پرفیکٹ اور ایک ایسا عظیم طریقہ بھی بتایا ہے، جہاں بندہ پہنچتا ہے تو معافی کے ساتھ ساتھ
رحمت بھی اپنی جھولی میں بھر کے لاتا ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید میں فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ کسی زمانے میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو معافی کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں آ جائیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو وہاں پھر بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کی سفارش ان کے لیے معافی کی سند ہو جائے گی، اور جب وہ آپ ان کے لیے مغفرت کی سفارش کر دیں گے تو پھر اللہ رب العزت کو وہ اٹھنے سے پہلے تواب اور رحیمہ کی شان کے ساتھ جو ہے پالیں گے، اور اللہ رب العزت ان پر شان توابیت اور شان رحیمیت کی جلوہ جو ہے وہ سازی فرمائے گا، اور ان کو اس رحمت کے حالے میں اور رحمت کے دائرے میں اور رحمت کے حصار میں رکھ لیا جائے گا۔ تو لہٰذا اسی لیے کسی صاحب دل نے کہا کہ جاؤکا نے سمجھایا یہ راز زمانے کو، بڑھتی ہے شفاعت کی خیرات مدینے میں۔ تو آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل سخت ہو گیا ہے، ایک نے کہا میری زبان بڑی خراب ہو گئی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ استغفار کے کلمات کہنے سے اور اس کو استحضار کے ساتھ اگر کہا جائے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی مل جاتی ہے، اور انسان کو مضبوطی آ جاتی ہے، اور شیطان کے حملوں سے انسان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے جب وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے تو پھر اسے مستقل اگر یہ معافی کے کلمات ہوتے رہیں تو پھر اللہ رب العزت اس کے ایمان کی درستگی فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک نے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک مستقیم یعنی قائم نہیں ہو سکتا، درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل مضبوط نہ ہو جائے، اور دل کی درستگی دیکھنی ہو تو اس کی زبان کی سلامتی سے دیکھو۔ جب اس کی زبان جو ہے وہ سلامت ہو جائے تو جان لو اس کا دل درست ہے، اور دل درست ہو جائے تو جان لو ایمان اس کے اندر جو ہے وہ رچ بس کیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارا ایمان محبوب کر دیا ہے، اور تمہارے دل میں اس کو مزین کر دیا ہے، تمہارے دل میں اس کو جو آراستہ کر دیا ہے، تمہارے دل میں اس کو ایمان کو سجا دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے یہ ایمان دل کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے، اور دل کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ جب کوئی آدمی بول رہا ہو یا بول رہی ہو تو پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کا دل کتنا مضبوط ہے۔ تو لہٰذا پھر فرمایا کہ جنت میں داخلہ جو ہے وہ اس شخص کے لیے جنت میں داخلہ نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پڑوس کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنے ایمان کو بھی سلامت رکھنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان کی مضبوطی ہے، اور حضور علیہ السلام کے اسوہ کو اپناتے ہوئے اور استغفار کثرت سے کرتے ہوئے، اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی فرماتے ہیں کہ کم سے کم دن میں 100 مرتبہ استغفار کرو، اور اسے زندگی بھر کا معمول بنا لو۔ 100 مرتبہ درود پاک، 100 مرتبہ استغفار، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو۔ تو جب وہ بندہ اس پر استقامت اختیار کر لے تو یقین ہے اور امید ہے اللہ کے دربار سے کہ جب موت آئے گی تو یہی کلمات اس کے سامنے ہوں گے، یعنی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوگا، معافی کے کلمات عرض کر رہا ہوگا اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان والی موت سے سرفراز فرمائے۔ تو استغفار کے کلمات پڑھتے ہیں آپ بھی اپنے گھروں میں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں، صوفے پر ہیں، جب بھی آپ یہ پروگرام سن رہے ہوں تو جو بات کہی جائے اس کو صرف سننا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کر لینا چاہیے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور وہ کلمات میں ہر بار آپ کو فذکر انما انت مذکر کے ذریعے سے ریمائنڈ کرواتا رہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا کہ مجھے اگر لیلۃ القدر ملے تو میں کیا مانگوں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر کے ملنے پر اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہم انک عفو کریم
तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। माफ़ी के इन कलमात के बाद अब कलमा तैयबा यानी कलमा शहादत, जिसे हम कलमा इस्लाम भी कहते हैं, हर फ़र्द पर लाजिम है कि वो कलमा तैयबा को याद करे, उसके मफ़हूम को जाने और अपने जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन पर मेहनत करे ताकि वो भी इस्लाम की इस नेमत को हासिल करके रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन नार के मुस्तहिक हो जाएं। यानी दुनिया में भी हसनात से लबरेज़ रहें और आखिरत में भी हसनात की बरसात में रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो अज़ाब है आग का, उससे अपने आप को महफूज और मामून कर लें। तो लिहाजा आइए कलमात पढ़ते हैं, क्योंकि ये दो उलुल अज़म पैगम्बरों की वसीयत कुरान मजीद में उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबिया के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई है। और उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी औलाद को कहा, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए मगर फरमाबरदारी की हालत में, यानी कलमा इस्लाम पर तुम्हारा जो है वो ख़ात्मा हो। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमाल का दारोमदार ख़ात्मे पर है। तो लिहाजा कलमा तैयबा की हम प्रैक्टिस करते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन मुबारक कलमात के बाद आज का प्रोग्राम आपको मालूम है कई जिहतों से आज का प्रोग्राम जो है वो मुज़य्यन है। पहला, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत 26 ज़िलहज्जा को, और 26 ज़िलहज्जा को आप पर हमला होता है और यकुम मुहर्रम की रात आपकी जो है वो तदफीन होती है, यानी शहादत हो जाती है। उसके साथ जुड़ा हुआ है दूसरा हिजरी साल, इस्लामी हिजरी साल, उसका आगाज़ हो रहा है, वो भी एक मौजू सामने है, यानी 1441 अब इख्तिताम पजीर है, सिर्फ 3 दिन उसके रह गए हैं। 1442 1442 शुरू होने जा रहा है और वो भी मुहर्रम के महीने से शुरू हो रहा है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। और इसके अलावा जो है बहुत सारे और मौज़ूआत, अगस्त का महीना है, पाकिस्तान डे भी गुज़रा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं और आज मौजू जो है वो लेते हैं हिजरत का। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुश नसीब सहाबी हैं, वो खुश नसीब शख्सियत हैं कि जिनके इस्लाम लाने की दुआ ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई। और इस्लाम को क़ुव्वत, तक़वियत और ताकत देने के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कलमात अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने बयान किए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि उमर इब्न ख़त्ताब। हाकिम ने इसको रिवायत किया है, या अल्लाह इस्लाम को क़ुव्वत अता फ़रमा, इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा, किसके ज़रिए? उमर बिन ख़त्ताब के ज़रिए। एक रिवायत में एक और शख्स का नाम भी लिया गया जिसको अबू जहल कहते हैं, लेकिन ये दुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में कबूल हो गई। जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, उस दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों की नुमाइंदगी करते हुए तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमान के अहले समा ने उमर के इस्लाम लाने पर जो है खुशियाँ मनाई हैं और वो मुबारकबाद दे रहे हैं। और मुशरिकीन कहते थे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रिवायत किया है कि हज़रत उमर जिस दिन इस्लाम लाए, आज के दिन हमारी कौम 2 हिस्सों में बट गई और आधी रह गई, यानी आधा हिस्सा अहले ईमान के पास चला गया। हज़रत उमर के आने से इतना बड़ा जो है वो तब्दीली और इतना बड़ा इनकलाब जो है वो पैदा हुआ। और फिर जब ये ईमान ला रहे थे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सीने पर 3 मरतबा जो है वो हाथ मारा, यानी सीने पर ज़रब लगाई। हदीस के अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरबा सदरा उमर इब्न ख़त्ताब बेयदही हिना अस्लमा सलास मर्रातिन, और ये फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अखरिज माफ़ी सदरही मिन गिल्लिन व अब्दिल हो ईमानन, या अल्लाह इसके दिल में जो अदावत रह गई है, जो इसके दिल के अंदर गिल है, जो इसके अंदर जो बुराई का या अदावत का, दुश्मनी का असर भी है, उसको निकाल दे और उसकी जगह ईमान डाल दे। और ये 3 मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कलमात फरमाए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से। और फिर अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि जिस दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने का इस्लाम लाए, हमारे लिए वो फ़तह का दिन था और उनकी जो खिलाफत और अमारत थी वो हमारे लिए रहमत थी। खुदा की कसम, हम बैतुल्लाह में नमाज़ पढ़ने की इस्तिताअत नहीं रखते थे, यहाँ तक कि हज़रत उमर इस्लाम ले आए।
جب وہ اسلام لائے تو آپ نے مشرکین مکہ کا سامنا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تب ہم نے خانہ کعبہ میں جا کر نماز پڑھی۔ یہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی مختصر سی روداد، اور اس کو اگر تفصیل میں بیان کیا جائے تو کئی دفتر درکار ہوں گے۔ بڑے مشہور واقعات ہیں، وہ گھر سے نکلتے ہیں آقا علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر کے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ دعائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے شامل حال ہو رہی ہے، اور شامل حال ہونے کے ساتھ پھر ان کی تقدیر جو ہے بدل رہی ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40ویں فرد تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کے داخلے کے ساتھ ہی اسلام جو ہے وہ اعلانیہ جو ہے اسلام مکہ میں ورشپ کیا جانے لگا، اور اسلام جو ہے اس کی تبلیغ جو اعلانیہ ہو گئی، کیونکہ حضرت عمر جیسا عظیم پہلوان اور عظیم شخص اسلام میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے فضائل ہیں، اور اب آج کا جو موضوع ہم نے بنایا ہے وہ موضوع ہے ہجرت۔ آئیے، کیونکہ ہجری سال بھی شروع ہونے جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی میٹنگ کی اور مجلس شورا کے اندر گفتگو ہوئی، تو اس میں کئی آراء آئیں کہ اسلامی سال کو کس طریق سے جو ہے شروع کیا جائے۔ بعضوں نے کہا کہ فتح مکہ سے شروع کرو، بعضوں نے کہا صلح حدیبیہ سے، بعضوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے سال سے اس کو کاؤنٹ کیا جائے، تاکہ ہمارا اپنا جو ہے وہ سلسلہ ہو، کیونکہ جب کوئی شے بگننگ میں ہوتی ہے تو اس کی ابھی ترویج ہو رہی ہوتی ہے، اور جب اسے انسٹیٹیوشن بنایا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر اصطلاحات جو ہے وہ وضع کی جاتی ہیں۔ تو ایسی صورت میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا کہ ہجرت اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ ہے، کیوں نہ ہم ہجرت کے ساتھ اسلامی سال کو جو ہے وہ شروع کریں۔ اس پر تمام لوگوں نے اتفاق کیا کہ یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے سننے والوں کے لیے، کہ جب وہ اسے سنیں گے، جب وہ اسے پڑھیں گے، تو ان کے ذہن میں سینٹیمنٹلی یہ خیال جائے گا کہ ہجرت کیا ہے، مائیگریشن کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم ٹرننگ پوائنٹ ہے، جس کے ذریعے سے اسلام اتنا عظمت کی طرف چلا گیا، اتنا اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا، اور بالآخر پھر وہی اسلام پوری دنیا پر جو ہے وہ حکومت کرنے لگا۔ اور یہ میٹنگ کب ہوئی تھی؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 16 ہجری تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت علی کے مشورے سے دفاتر اور کاغذات میں تاریخ اور سن ہجری لکھنے کی ابتدا کی گئی، یعنی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب سے ہم ہجری سال کو جو ہے وہ لکھا کریں گے، جو بھی ڈیٹ ڈالیں گے تو وہ ہجری سال کی ہوگی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جب وہ ہجرت کرتے ہیں، ان کی ہجرت کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ہجرت کا کنسیپٹ بتاتا چلوں کہ ہجرت مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے کہ جب انہیں ان کے شعائر پر، ان کے دین پر عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، اور ان کو جو ہے اپنے حق پر اور سچائی پر چلنے سے جو ہے روک دیا جائے، تو ایسے علاقے کو چھوڑ دینا یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ الغرض جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، ان کی ہجرت اللہ رب العزت کے دین کے پھیلاؤ کے لیے اور اللہ کے حکم سے تھی۔ یعنی آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئے اور جنت میں رکھے گئے، اور وہاں سے پھر انہوں نے ہجرت کی، اور ہندوستان، ہند کی سرزمین میں وہ نازل ہوئے اور اترے، اور اس کے بعد پھر وہ حجاز کی سرزمین میں پہنچے، اور جدہ میں ان کی ملاقات اماں حوا سے میدان عرفات میں ہوئی۔ اماں حوا کی فلائٹ نے جدہ میں لینڈ کیا، اور ان کو دونوں کو جبریل علیہ السلام لے کر میدان عرفات میں آئے، اور وہیں پھر انہوں نے رہن سہن کیا۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو اولو العزم پیغمبر ہیں اور جد الانبیاء کہلاتے ہیں، ان کی ولادت عراق میں ہوئی، اور عراق کا علاقہ ہے جہاں آپ کی ولادت ہوتی ہے، وہاں سے آپ مصر تشریف لے جاتے ہیں، مصر سے فلسطین، فلسطین سے پھر حجاز مقدس آتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ہجرتیں ہیں، مصر، فلسطین اور حجاز، اور اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں بھی وہ تبلیغ کی غرض سے جاتے رہے، لیکن یہ ہجرتیں انہوں نے اللہ رب العزت کے اذن اور حکم سے فرمائیں۔ پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ولادت فلسطین میں ہوتی ہے، ان کی والدہ مصر کی ہیں، اور حجاز مقدس میں ان کی جوانی اور ان کی قربانی اور ان کی باقی معاملات جو ہے حجاز مقدس میں رہتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، اور مدین میں 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے مصر تشریف لائے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائٹل میں ایک ٹائٹل ہے مسیح،
مسیح کا معنی ایک تو ٹریولر کا ہے، دوسرا جو ہے مسا کرنے والا یعنی ٹچ کرنے والا۔ آپ دم کیا کرتے تھے، لوگوں کو ہاتھ رکھتے تھے تو لوگوں کو شفا ہوتی تھی۔ دوسرا آپ ٹریولنگ میں رہتے تھے، تو لہٰذا اس بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں کوئی جائیداد نہیں بنائی، آپ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر پائے جاتے تھے اور وہاں لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں امام الانبیاء ختم الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوتی ہے اور 53 برس مکہ المکرمہ میں گزارتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی دوران طائف کا سفر بھی کیا ہے، اسی دوران آپ نے اپنے ڈیلیگیٹس بھیجے حبشہ کی طرف، جس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ 2 مرتبہ صحابہ کرام حبشہ تشریف لے گئے۔ کرسچن جو ہے وہ پیننسولا تھا، کرسچن اسٹیٹ تھی، اور وہاں صحابہ کرام نے وہاں عرصہ تک قیام کیا، پھر اس کے بعد وہ مدینہ المنورہ لوٹ آئے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے نکلے اور مدینہ المنورہ حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر ہجرت کر گئے۔ الغرض یہ کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہجرت جو ہے وہ انبیاء کرام نے اور اہل حق نے کی ہے، اور ہجرت کا ایک اور کنسپٹ جو حدیث پاک میں ہے، عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ صحابہ کرام یہ نہیں کہتے تھے اللہ عالم، ہمیشہ جب بھی بات ہوتی تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی سب سے بہتر جاننے والے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ تھا، کیونکہ اللہ رب العزت علم ذاتی کے طور پر جانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم عطائی کے طور پر جانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا اللہ کی طرح نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے، تو لہٰذا اس عقیدے کو ہمیشہ جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اللہ عالم کہہ دیتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اللہ و رسولہ عالم کہتے تھے۔ اسی میں بہت زیادہ ادب اور بہت زیادہ جو ہے وہ ریسپیکٹ کا پہلو ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا یہ جواب سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے اہل ایمان اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھیں وہ شخص مومن ہے۔ پھر فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جس نے برائی چھوڑ دی اور اس سے پرہیز کیا۔ یہ مہاجر کی تعریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس نے برائی چھوڑ دی، یعنی مہاجر وہ نہیں ہیں کہ جو اپنے کسی کے گھر پیدا ہو جائے اور اپنے آپ کو مہاجر بنا لے یا کسی موومنٹ کا حصہ ہو جائے، بلکہ فرمایا کہ مہاجر وہ ہے شرعی جس نے برائی چھوڑ دی اور اس سے پرہیز کیا۔ اور آقا علیہ السلام کے حکم پر اہل مکہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمان مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر گئے تھے، جس میں سے 2 واقعات قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے سگنیفیکنس آف ہجرہ کیا ہے، ہجرہ کی امپورٹنس کیا ہے، مائیگریشن کی امپورٹنس کیا ہے۔ جب تک ہم جو ہے وہ ہجرت نہیں کرتے اس وقت تک جو ہے وہ ہم سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ کامل نہیں کر لیتے۔ ہجرت جو ہے گناہ کو چھوڑنا بھی ہے، ہجرت اس علاقے کو چھوڑنا بھی ہے جو علاقہ برائی کا مرکز ہے، جہاں پر جو ہے وہ کفر ہے، جہاں پر جو ہے وہ فحاشی عریانی اور جہاں پر جو ہے ظلم و ستم ہے اور شاعر اسلام پر عمل کرنا جو ہے بند کر دیا گیا ہے، تو وہاں سے نکل جانا یہ ہجرت کی اجازت دی گئی۔ اور فرمایا ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر 1 انچ کے برابر بھی ایک جگہ کو چھوڑ دے کہ وہاں اس کے دین پر جو ہے وہ مشکل آ گئی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہجرت بڑی برکت والی ہے، اور ایک جگہ یہ بھی سفر، چونکہ اس میں سفر ہے، تکلیف ہے، مشکل ہے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ملک پاکستان کو بنانے میں کتنے لاکھوں لوگوں نے جو اپنے گھر بار کو چھوڑا، صرف مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا نفاذ تھا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ کی خاطر یہ وہ جذبہ تھا، یہ وہ ان کی ایموشن تھی، اور ان کے پاس ایک اللہ رب العزت نے جو ان کے دلوں میں بات ڈالی تھی، جس پر وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو لہٰذا حضرت صہیب رومی کی ہجرت کا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا جو ہے مہربان ہے۔ تو لہٰذا وقفے کی طرف جا رہے ہیں، وقفے سے آئیں گے تو انشاءاللہ اس موضوع کو آگے لے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہجرت کے ذریعے سے کچھ ہجرت کا رنگ
ہم پر بھی چڑھے تاکہ ہم برائی سے بچ کے نیکی کے راستے پر آ سکیں. یہی ہمارے پروگرام کا مقصود ہے اور یہی بات ہم بتانا چاہتے ہیں. والوں کو اسلامی سال کی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جی خیر مبارک آپ کو بھی. ہاں جی ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. ایسی جب بھی آپ پروگرام کرتے ہیں ایسی نالج ملتی ہے جو کبھی جیسے کہ آپ نے صحابہ کرام اور انبیاء کرام کا ذکر کیا, کہاں پیدا ہوئے, کہاں, بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیں. جی اللہ سلامت رکھے. ہماری بہن نے آپ کو ایک اور کالر ہیں, ان کو لے لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ اب اس چیز کو جو ہے وہ ٹرینڈ بنائیے کہ لوگوں کو اسلامی سال کی مبارکباد دیجیے اور اسلامی سال کے آغاز پر دعا بھی کیجیے کہ اللہ رب العزت امت مسلمہ کو خیر اور انسانیت کو امن عطا فرمائے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا, میرا سوال ہجرت کے تعلق سے ہی ہے. جہاں تک میری نالج میں ہے کہ حضرت خالص خلفائے راشدین میں صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ گئے تھے. شاید انہوں دو بار حبشہ گئے, مگر دوسرے لوگوں کا کچھ نہیں معلوم مجھے کہ حضرت عمر بھی حبشہ کو ہجرت کرے تھے. جی ٹھیک ہے, شکریہ, آپ کا سوال آ گیا. میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. آپ کو محرم حرام کی بہت مبارک ہو. اللہ کرے اس سال ہمارے رحمتوں کا آمین آمین آمین. جی میں یہ پوچھنا چاہتی کہ حضرت عثمان کی جو شہادت ہوئی تھی اور جو حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی, ان دونوں شہادتوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان تو زیادہ دیر پیاسے رہے تھے اور یہ جو حضرت حسین ہے یہ تو ان کے لیے صرف تھوڑی دیر کے لیے پانی بند کیا گیا تھا. اللہ اکبر. جی ٹھیک ہے, سوال آپ کا آ گیا, میں انشاءاللہ موقع پر اس کا جواب دے دوں گا. سب سے پہلے تو تمام سننے والوں کو ہماری بہن نے جو توجہ دلائی کہ ہمیں اپنی نوجوان نسل کو طریقے ہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو کس طرف جو ہے وہ گامزن کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے جب کرسچن ایئر شروع ہوتا ہے, عیسوی سال شروع ہوتا ہے, تو اس پر پھر کتنا میڈیا جو ہے وہ ہلہ گلہ بناتا ہے, گو اس میں اکنومیکل اور تجارت اور بہت ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہجری سال کو جو ہے فروغ دیں اور لوگوں کو بتائیں. اور یہ ایک موقع ہوتا ہے کہ جب کوئی موسم ہو, بارش کا موسم ہو, تو اس میں جو ہے وہ بارش کی اور محبت کی بات ہی اچھی لگتی ہے. اور اسی طرح سے جب جو موسم ہو, حج کا موسم ہو تو حج کی بات اچھی لگتی ہے. اور اسی طرح سے ربیع الاول کا موسم ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بات, وہ پورا سال ہم حضور کی سیرت پر بات کرتے رہتے ہیں, لیکن ولادت کی خوشیاں اور حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ, الغرض یہ کہ جیسا موسم چل رہا ہو اس کے مطابق جب بات ہوتی ہے تو اس بات کا رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. تو اس کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے اور یہ ہمیں ٹرینڈ بنانا چاہیے, اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. یہ بہت اچھا موقع ہے, دس از اور اسلامک ایئر, ہجری ایئر. تو لہٰذا جو ہے ہجرہ کیوں شروع ہوئی, واٹ از دا سگنیفیکینس آف ہجرہ, ہجرہ کا نام کیوں رکھا گیا, ہر چیز کے پیچھے ایک بہت بڑی جو ہے وہ تاریخ, وزڈم, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کنسلٹیشن, دانائی, اور اس کے بعد جو ہے وہ چیز سیٹ ہوتی ہے. اور جو اللہ رب العزت چاہتا ہے, جو اس کا منشا ہوتا ہے, وہ امت کے لیے جو ہے وہ کر دیتا ہے. تو لہٰذا ہجرہ بڑی عظیم جو ہے وہ یعنی تاریخ ہے اس کے پیچھے. اور ہجری سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت, کرم, عطا, بخشش اور ہدایت کے ایسے دروازے اوپن ہوئے کہ جس کی مہک جو ہے وہ 4 دانگے عالم میں جو ہے وہ پھیلتی چلی گئی. اور دور دور تک اسلام کا چرچا, اسلام کی عظمت کے جھنڈے اور اسلام کی جو روشنی ہے وہ پھیلتی چلی گئی. آپ دیکھیے کہ مکہ میں مسلمان جو ہے وہ دبے ہوئے رہتے تھے, پسے ہوئے رہتے تھے, اقلیت میں تھے, اور معاشی حوالے سے بڑے کمزور تھے, اور سماجی حوالے سے انہیں ڈر رہتا تھا کہ کوئی ہم پر حملہ نہ کر دے. اللہ رب العزت نے جب ہجرت کا موڑ دیا
تو اس کے بعد جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہو گئے، معیشت کے دروازے کھل گئے، مال غنیمت کے ذریعے سے، فتوحات کے ذریعے سے، اللہ کی کرم نوازیوں کے ذریعے سے خوشحالی کا دورہ ہوا، اور اخلاقی طور پر اور سماجی طور پر لوگ جو ہے وہ حفاظت میں آ گئے، اور ایسا معاشرہ قائم ہوا کہ جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو فرمایا تھا، عدی کہ تیری زندگی نے اگر وفا کی تو دیکھے گا ایک عورت ہیرا سے چلے گی جو عراق کا علاقہ ہے، اور وہاں سے وہ تنہا چلے گی اور حرم میں آئے گی، اور اس کو درمیان میں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی طرح کے ڈاکوؤں کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں علاقے کے جو ڈکیت ہیں وہ کہاں چلے جائیں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس وقت جو ہے وہ امن کا بول بالا کر دے گا۔ اور حضرت عدی کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ باغ و بہار بھی دیکھا، اور اس خاتون کو بھی دیکھا، ایک بوڑھی عورت جو عراق کے علاقے ہیرا سے آئی تھی، اور اس نے آ کر طواف کعبہ کیا۔ تو اس طریقے سے ہجرت بہت بڑی جو ہے وہ اپنے اندر نوید لیے ہوئے ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی مبارکباد بھی دیں، اسلامک نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر کی، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یعنی بتانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ شروع کریں، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ یہ ہمارا اسلامی سال جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ گو کرسچن ایئر بھی ہمارا ایئر ہے، لیکن ہجری سال کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ پیغام موجود ہے، جس کے ذریعے سے جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو ہجرت فزیکل ہے، دوسرا ہجرت جو ہے وہ عملی بھی ہے، جس کا بیان کیا گیا کہ مہاجر وہ ہے جس نے برائی چھوڑ دی اور اس سے پرہیز کیا۔ حقیقی مہاجر وہ ہے من حجر السوء فاجتنبہ، کہ جس نے برائی کو چھوڑ دیا اور اس نے اس برائی سے جو ہے پرہیز کیا۔ تو آئیے ہجری سال کے آغاز پر ہم کچھ عہد و پیما کر لیں، کچھ جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ شروع کر لیں۔ ایک کالر اور ہیں، ان کو ساتھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محرم کے مہینے کی ہم سب مسلمان امت کو مبارک بھی ہے، اور ہمیں آپ آگاہی کر رہے ہیں، اور آپ نے صحیح کہا کہ آپ بچوں کو بتائیں۔ میں جب چھوٹی تھی تو ہمارے پیرنٹس نا وہ محرم دکھانے لے جاتے تھے، جب ہمیں شعور ہوا تو ہم نے کہا ہم نے نہیں جانا۔ تو یہ جو اسلام کی روٹس ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رسول کے جو پیغام ہے آپ پہنچا رہے ہیں، آپ کا بہت تہہ دل سے شکریہ، اور ہمارے مرحومین کے لیے دعا کرنا، اور صحابہ اکرام اور اہل بیت سب کے لیے جی انشاءاللہ، اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اسلامی سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وذکرہم بایام اللہ، لوگوں کو جو ہے اللہ کے دنوں کی یاد کروائیں۔ ایک اور کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پوچھنا ہے کہ جو آپ نے تسبیحات کے بارے میں بتایا نا کہ درود شریف اور پہلا کلمہ اور استغفر اللہ، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو درود شریف ہے وہ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ درود ابراہیمی تو نماز میں پڑھتے ہیں اور تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں، چھوٹے درود شریف ہیں وہ زیادہ پڑھتی ہوں، اور جو استغفار ہے وہ ایسے پڑھتی ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیا یہ اتنا کافی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس کو بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ درود پاک جو آپ کو آسان ہو وہ پڑھ لیا کریں۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، باقی چھوٹے درود جتنے بھی آپ کو آتے ہیں، لیکن ایک ہی کو پریکٹس میں رکھیں تاکہ پابندی کے ساتھ آپ اس کو جو ادا کرتے رہیں۔ اور استغفار کے جو کلمات آپ نے پڑھے ہیں یہ بھی درست ہیں، یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ اور کلمہ طیبہ تو آپ کو معلوم ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہے 99 مرتبہ، اور 100ویں مرتبہ محمد الرسول اللہ، لیکن پڑھیں یکسوئی کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ۔ جب دل لگی کے ساتھ کوئی چیز کی جاتی ہے تو اس کا حسن ہی دوسرا ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ حسن آ جاتا ہے، بہت زیادہ اس میں حضوری نصیب ہو جاتی ہے۔ 100 کی تسبیح مکمل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ حضوری کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا بات کر رہے ہیں ہجرت پر، اور ہجرت ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کھل گئیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی جانیں کہ ہجری سال کا نام ہجری کیوں رکھا گیا ہے، اسلامی سال کا نام، اور ہجرت کی امپورٹنس کیا ہے۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا مکہ المکرمہ میں، اور جیسے ہماری ایک بہن نے سوال بھی کیا تھا کہ
جو حبشہ کی طرف ہجرت ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہوئی۔ پہلی ہجرت کے اندر غالباً 11 لوگ تھے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ بنت رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا شامل تھیں۔ انہوں نے ہجرت کی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی ہجرت ہوئی جس میں حضرت جعفر طیار اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، اور ان کے ساتھ چند خواتین بھی تھیں۔ یہ بھی حبشہ کو ہی ہجرت ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دیکھیں اگر میرے صحابہ کو اس طرف ریلیف ملتا ہے تو اس جگہ ہم ہجرت کر جائیں۔ تو پھر اللہ رب العزت کا منشا مدینہ المنورہ جو اس وقت یثرب تھا اس طرف ہجرت کا ہوا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اعلان کروایا کہ اب جو شخص بھی اسلام کی نعمت سے آراستہ ہے وہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ دے، کیونکہ یہاں کے حالات مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہیں۔ تو پھر حضرت سب سے پہلے جس شخص نے ہجرت کی بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن کے گئے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم جو حضور علیہ السلام کے مؤذن بھی تھے، اور حضور علیہ السلام نے انہیں مدینہ المنورہ کا اپنی عدم موجودگی میں اپنا نائب بھی مقرر کیا تھا۔ اسی طرح سے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی 20 سواروں کے ساتھ، اور آپ اندازہ کیجئے کہ ہجری سال بھی انہوں نے شروع کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کی شہادت بھی ہجرت کے ہجری سال کے اینڈ پر رکھ دی، اور 26 کو ان پر حملہ ہوتا ہے نماز فجر میں، اور یکم محرم جو پہلی تاریخ ہے اس کی رات کو آپ کی جو ہے وہ تدفین کی جاتی ہے شہادت کے ساتھ۔ تو آپ نے ہجرت کے ارادے سے تلوار جو ہے میرے سامنے اس وقت تاریخ الخلفاء ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے جب ارادہ کیا تو تلوار جو ہے گلے میں لٹکائی، بڑی شان کے ساتھ حضرت عمر جو ہے وہ ہجرت کر کے گئے، اور ترکش کے تیر ہاتھ میں لیے خانہ کعبہ میں آئے۔ کچھ معززین قریش وہاں پر جمع تھے، اور اس شان کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ جو ہے کعبے کا طواف کیا۔ یہ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے حضرت عمر ہجرت کر رہے ہیں۔ پھر مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر قریش کے اجتماع میں آئے اور انہیں کہا کہ عمر جو ہے وہ جا رہا ہے، اگر کسی میں دم ہے تو عمر کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری یا اتباع سے جو ہے روک لے۔ لیکن کوئی شخص بھی آپ کے سامنے آنے کے لیے تیار نہ ہوا، کہ کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ عمر جیسا مضبوط قوی جری شخص اس سے جو ہے وہ اس کے سامنے جانا، اس سے جو ہے وہ یعنی لڑائی کرنا، یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت عمر 20 جو کمزور لوگ تھے جن کو روکا جاتا تھا ان کو لے کر جو ہے وہاں سے نکلے اور مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میری موت جو ہے وہ شہادت کی دینا، اور مجھے شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موت آئے۔ ایک کالر اور ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سوالات کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی ہلو، کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل جی میرا مسئلہ ہے میں شوگر ہے جی جی تے کئی دفعہ وضو کری لینا تے مڑی دوبارہ میں شوگر چیک کرنی پینی تے کیا بھائی وہ وضو میں دوبارہ کرنا پیسی یا چلی جانا؟ تو اس میں خون نکلتا ہے آپ کا؟ خون ہے معمولی سا جو میں اس اسٹریپ پر لگاتا ہوں نا وہی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، میں عرض کر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں بالخصوص سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو بعد میں اس پروگرام کو دیکھیں گے ان کے لیے بھی دعا ہے، حاضرین کے لیے، ناظرین کے لیے، غائبین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا کرے، باطنی بیماریوں سے بھی شفا عطا کرے، اور ذہنوں کو پازیٹیوٹی کی طرف جو اللہ تعالیٰ لے کر جائے اور ہمیں نیگیٹیوٹی سے بچائے۔ آئیے اب آپ کے بہت سارے سوالات میرے سامنے اس وقت موجود ہیں، جن میں سے پہلا سوال، پہلی بہن نے بہت پیاری بات کی، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اسلامی سال جو ہے وہ 20 تاریخ سے شروع ہونے جا رہا ہے، 20 اگست سے، تو لہٰذا 19 اگست یعنی جو بدھ کا دن ہے اس کی جب شام آئے گی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی دن جو ہے وہ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور انگریزی حوالے سے جو ہے وہ 12 بجتے ہیں تو پھر جو ہے وہ نیا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے حساب سے جو ہی غروب ہوتا ہے
تو دن شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا دن، ہمارا جو نیکسٹ ڈے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تقریباً دوسروں کے حوالے سے 8 گھنٹے اور 7 گھنٹے پہلے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور گرمیوں کے اندر اگر آپ سردیوں کے اندر اگر آپ لیں تو وہ تو پھر جب سورج یہاں 3:30 بجے غروب ہو جاتا ہے اور رات کو 12 بجے جا کر جو ہے وہ نیا دن دوسرے حساب سے شروع ہوتا ہے، تو ہمارا دن جو ہے مغرب کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے اس سے ایڈوانسمنٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز کی جو ہے وہ ریئلائزیشن کروائیے، لوگوں کو اسلامی سال کی آمد کے بارے میں خبر دیجیے، مبارکباد دیجیے، اور لوگوں میں یہ ٹرینڈ جو ہے واضح کیجیے۔ اور اب صرف یہ ٹرینڈ واضح کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ انہیں کہیں کہ اسلامی سال کے لیے ہم کیا نئے عزم، کیا ولولے، کیا جوش، کیا چیزیں جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ کیونکہ صحابہ کرام کا طریق یہ تھا کہ جب 2 صحابہ ملتے اور اس کے بعد جب سی آف ہونے لگتے تو ان میں سے کوئی ایک کیا کہتا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں جا رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے وہ خسارے سے نکل جائیں گے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہر صحابی دوسرے کو دیتا تھا۔ تو لہٰذا ہجری سال کے آغاز پر ہمیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جس نے برائی چھوڑ دی اور اس سے پرہیز کیا، تو ہماری زندگی میں بھی ایک اور نیا ہجری سال آ رہا ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو برائی سے نکال کر اور اس سے بچتے ہوئے نیکی کے راستے پر جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے۔ تو لہٰذا پہلا سوال ہماری بہن نے کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہجرت کی حضور علیہ السلام کے حکم پر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ وہ جوڑا ہے جس نے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اور صہیب رومی کی ہجرت اگر آپ پڑھیں تو صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، مکہ میں آباد ہو گئے۔ جب آقا علیہ السلام کے حکم پر مکہ المکرمہ چھوڑنے لگے تو قریش مکہ نے انہیں گھیر لیا اور کہا کہ ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے اپنے ترکش سے تیر نکالا اور کہا کہ جب تک میرے پاس جو وہ تیر ہیں تم میں سے کوئی میرے قریب نہیں آ سکے گا، اور جتنے تیر ہیں اس کے ذریعے سے میں اتنے ہی شکار کروں گا، پھر جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں تلوار کے ذریعے سے تمہارا مقابلہ کروں گا، یہاں تک کہ میں اپنی جان جو ہے جان آفری کے سپرد کر دوں۔ تو اس پر جو ہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو مال کو لینا تو میں اپنا مال تمہیں بتا دیتا ہوں کہاں میں نے رکھا ہے، تم مال لے لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ تو ان کی اس آفر کو قریش نے جو ہے مکہ کے لوگوں نے قبول کر لیا، اور یہ واپس پہنچے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا رابح البیع صہیب، 2 مرتبہ فرمایا کہ صہیب نے بڑی زبردست تجارت کی ہے، بڑی اچھی تجارت کی ہے، بڑی کامیاب تجارت کی ہے۔ حضرت صہیب رومی نے بہت خوب تجارت کی، اور قرآن مجید نے ان کی شان میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، صدق اللہ العظیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، کہ لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنا سب کچھ جو ہے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ حضرت صہیب رومی کی ہجرت ہے۔ دوسری ہجرت جو ہے جندہ بن ضمیر لیسی کی ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ دوسرا سوال ہماری ایک بہن نے کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شہادت ہوئی۔ ایک چیز ذہن نشین رکھیے کہ فضائل کا بیان جو ہے وہ ضرور کیا جائے، لیکن تقابل نہ کیا جائے کہ کس میں کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، ان کا اپنا درجہ ہے۔ حضرت امام حسین شاہ سوار دوش پیغمبر ہیں، حضور کے کندھے پر سواری کرنے والے ہیں اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کا درجہ اپنا ہے۔ یہ تقابل جب لوگ شروع کر دیتے ہیں تو یہ تقابل میں ہم چونکہ بیلنس میں نہیں رہتے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کتنے دن پانی بند ہوا، کتنے دن پانی بند نہیں ہوا، اس پر یہ ہمارا نہیں ہے۔ میں بیان کر دیتا ہوں، 57 دن حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ رہا، مسجد نبوی میں داخلہ بند کر دیا گیا، 40 دن تک پانی آپ کو نہیں دیا گیا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان کل جو ہے وہ روزہ رکھ لینا، کل تمہاری افطاری ہمارے پاس ہوگی۔
تو یہ حضرت عثمان غنی جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آیت نمبر 137 سورہ بقرہ کی غالباً اس پر جو ہے وہ آپ کا شہادت ہوئی اور آپ کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اور شہید کرنے والے بھی جو آپ کو معلوم ہیں وہ منافق لوگ تھے جنہیں حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا رنگ ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا رنگ وہ جدا گانہ ہیں، وہ تاریخ میں ایک عظیم باب ہے۔ تو دونوں کا درجہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ میرا آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم کسی طرح سے تقابل کی طرف اس میں جائیں۔ ایک اہل بیت کے فرد ہیں اور دوسرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ذو النورین ہیں، تو لہٰذا جو ہے دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ میری صرف نصیحت یہی تھی کہ اب محرم اور حرام کے دن شروع ہوں گے تو اس میں جو ہے تذکرہ اہل بیت، تذکرہ امام حسین اور آپ کے جانثاروں کی قربانی کا بیان کرنا یہ اہل محبت کی علامت ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنا ایک اور بھائی نے ہم سے پوچھا کہ شوگر کی انہیں جو ہے وہ پرابلم ہے، تو اس میں انہیں وہ چیک کرنا پڑتا ہے بار بار، تو اس کا مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں کہ جو نواقض وضو ہیں، وہ چیزیں جو وضو توڑ دیتی ہیں ان کو جان لینا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ انسان کے ہوا کا اخراج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے اپنا یورین خارج ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلیڈنگ ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا نکسیر آ گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، نیند کا غلبہ ہو گیا، نیند آ گئی اور نیند میں بندہ جو ہے وہ گر گیا تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ بھی اور نواقض وضو ہیں، لیکن جو انہوں نے پوچھا اگر آپ شوگر چیک کرنے کے لیے خون نکال رہے ہیں، ایک قطرہ خون اتنا کہ وہ نکل کر بہہ سکتا ہو تو اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ایک قطرے سے کم ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مثلا کسی کے ہاں اگر کوئی پتھر لگا اور وہاں خون آ کر جم گیا تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ خون بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آنے والا اسلامی سال امت مسلمہ کے لیے بالخصوص اور انسانیت کے لیے امن اور سلامتی کا سال فرمائے، اور یہ جو اس وقت وبا جس کا پوری دنیا مقابلہ کر رہی ہے، اللہ رب العزت اسلامی اور ہجری سال کے طفیل اس وبا سے جو ہے وہ انسانیت کو نجات عطا فرمائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت ہو، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی اور حریت نصیب ہو، اور کشمیر کے مسلمان ایک سال سے لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے حق میں آواز اٹھانے اور ان کے لیے آزادی اور حریت اور انہیں ظلم سے بچانے کے لیے ہمیں جو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں بد امنی ہیں اور کہیں جنگ کے بادل اگر منڈلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جنگ سے دنیا کو محفوظ فرمائے، امن کا بول بالا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی کہ حضور علیہ السلام نے ایمان کی علامت بیان کی ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ جو ہے وہ اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھیں، لہٰذا املاک کو نقصان پہنچانا یا انسانیت کو مارنا یہ کوئی انسانی قدریں نہیں ہیں، یہ کوئی فتح یابی نہیں ہے۔ فتح یابی یہ ہے کہ بندہ لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ گھر کرے اور انسانیت کو امن پہنچائے اور ان کو خیر اور منافع پہنچائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، مذہب سے بھی آگے اگر ہو کے لوگ دیکھیں تو انسانیت کی بیس پر جو ہے ایک دوسرے کے لیے خیر اور سلامتی کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ کانٹ نے کہا تھا کہ نیکی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ مذہب کہتا ہے یا اللہ کا حکم ہے، بلکہ یہ خیر کی علامت ہے، اس سے انسانیت کی بہتری ہے۔ تو جس شے میں انسانیت کی بھلائی ہے، خیر ہے، اللہ رب العزت کا بھی وہی فرمان ہے، تو اللہ کے حکم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اور ہجری سال کے آغاز پر اس سے پہلے ہمیں 2 دن ہمارے پاس ہیں، ہم پلاننگ کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بری عادتوں سے نکال کر اچھے اور خیر کی طرف لے کے جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری محنت کو قبول فرمائے، کوشش کو قبول فرمائے۔ اسلام چینل اردو سے جتنا خیر کا پیغام جا رہا ہے یا اللہ اسے قبول فرما، بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، مرحومین کے درجات بلند فرما، اور مولا کریم جو بچے اس دنیا میں آئے ان کو نیک اور سلامتی عطا فرما۔ صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔